تو ان کی وجہ سے مجھے بھی کافی زیادتوں پر شرف حاصل ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ میں نے کافی دارے دیکھے لیکن رات سے خدا کی قسم جب یہاں پہنچا تو دل بڑا باغ باغ ہوا. اور ان طرح کے عاشق رسول کا یہ کہنا ہے کے افسوس ارے مان ڈاڈو اکا تھراویوں جے غلام تو الف کے افسوس ارے مان ڈاڈو اکا تھراویوں جے غلام تو مثل میری نہ کرتا تصدیق جے کر میرا قلب مانور روشن ہو تو. حضرت نے 7 قرآن پاک لکھے. اس سے پہلے قرآن پاک سلوہ میدان مہنڈر میں 120 دن میں آپ کہیں گے وہ 120 دن میں لکھا یہ 29 دن میں لکھا. ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا تو اس کا ازالہ اور اس کا اظہار میں کر دوں. وہ 120 دن میں اس لیے لکھا کہ حضرت اس وقت درس و تدریس بھی دیا کرتے تھے, پڑھایا بھی کرتے تھے, امامت بھی فرماتے تھے. اور امامت کرنے والے حضرات کو پتہ ہے امامت کی کتنی ساری مصروفیات ہوا کرتی ہیں. تو اس وقت پھر حضرت کے پاس جو ٹائم بچتا تھا وقت اس میں قرآن پاک لکھا کرتے تھے. اور ایک بات جو بڑے پکے تاریخی اور بڑی پیاری بات وہ کہہ دوں کہ ہمارے ہر کارنامے کی شروعات اور ہر کارنامے کی ابتدا سادات ہیں. سبحان اللہ. میرے نبی کے شہزادے ہیں. سبحان اللہ. جو حضرت کی تعلیم شروع کی وہ حضرت سید لعل پاک شاہ غازی رحمت اللہ علیہ ہمارے گاؤں کے بالکل قریب بغل میں جو دوسرا گاؤں ہے وہاں حضرت کا مزار قدس ہے. شروع کی پڑھائی وہاں یعنی وہاں سے حضرت نے تعلیم شروع کی اور فراغت بھی پھر آل نبی کے مدرسے سے ہوئی. سبحان اللہ. ایک تو مدرسہ میرے رسول کا گھر ہی ہے, پھر سادات کی موجودگی میں ان کی رہنمائی میں تعلیم شروع بھی سادات سے ختم بھی سادات پر. اور سب سے پہلا جو قرآن پاک حضرت نے لکھنا شروع کیا وہ حضرت علامہ مولانا سید محمد فاضل صاحب قبلہ جو اس امام و خطیب جامع مسجد مرکز منڈی ہیں ان کی قیادت صدارت میں نظام الدین اولیاء مسجد پنچ میں شروع کیا اور اس کو مکمل بھی وہیں کیا. سبحان اللہ. اب اس سفر کا آغاز ہے. تاریخی بات یہ ہے کہ ہمارے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ ہمارے ان کارناموں کی ابتدا بھی سادات ہیں, انتہا بھی سادات ہیں. تو حضرت کا جو اس بار کا یہ کام شروع ہے اچانک جب دہلی سے کال آئی کہ آپ 2018 سے جو آپ کی تیاری تھی آپ جلدی نکلیے گھر سے 2023 کے حج میں آپ نے شرکت فرمانی. سبحان اللہ. کیونکہ بلاورہ وہاں سے ہوتا ہے جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. ارے آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں, جاتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. تو حضرت کے پاس جب کال آئی کہا فوراً نکلیے. تو حضرت نے ایک ہفتہ اس میں لیا کہ ایک جمعے میں ایک نسخہ لکھا تھا. میں ہمارے قوم ملت استاذ علماء حضرت علامہ مفتی سید بشارت حسین صاحب قبلہ کے پاس وہ تحفہ بھی ایک جمعے میں پیش کیا اور حضرت نے دعا کی کہ آپ کا سفر مقبول ہو محبوب. سبحان اللہ. تو پھر جو سفر شروع کیا وہ بھی جامع مسجد منڈی سے سید فاضل صاحب قبلہ کی سیادت میں. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضور میں ہمارے قوم ملت مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا سید محمد نورانی بخاری شاہ صاحب قبلہ کا کہ ان حضرت نے جموں سے لے کر ایئرپورٹ دہلی تک حضرت کے پورے میپ کو تیار کر کے ہماری وقتاً فوقتاً یعنی قدم قدم پر خاص کر اس سفر میں ہر قدم پر حضرت نے پوری رہنمائی فرمائی. اللہ
سے پہلا قرآن پاک 120 دن میں، پھر دوسرا حضرت نے صرف 47 دن میں، وہ اس لیے کہ روزے رکھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر ایک کمرے میں بالکل اپنی تار اور اپنے سب کچھ مدن کو چھوڑ کر اپنے جو نفس کی ساری اس کی مرضی تھی ان کو دور کر کے بس وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کی رسی سے اپنا رشتہ مضبوط کر کے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کے اس پیارے جامے کو پہنا کر حضرت نے بس اپنی جو اس رسی کو اپنے رب کے ساتھ مضبوط کر لیا. جب اپنے یار کی محبت میں بیٹھ گئے، کیونکہ یہ سب کچھ یار کی محبت میں ہوا کرتا ہے. وہ ایک میڈیا والا تو دارگنوں میں پوچھنے لگا حضرت بڑی آپ کو رکاوٹیں آئیں گی، آپ کو بڑی اس میں پریشانی آئے گی. کہنے لگے یار کی محبت ہی سب کچھ قبول ہے. میں بتاؤں کل تقریباً ہم 40 کلومیٹر چل کے آئے، میں ابھی تک تھکا ہوں. حضرت کو رات میں پوچھا، حضرت بول رہے مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہے. علامہ خادم رضوی سے میڈیا والا پوچھنے لگا ویسے تو آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے، جب کبھی دین کی خاطر آپ 18 گھنٹے تک بیٹھے رہتے ہیں. تو کہنے لگے یار اے گل وچ کچھ اور ہے، اے گل وچ کچھ اور ہے. میں اکھا ایتھے ہی گل کچھ بھی جو ہے، یعنی کہنے لگے سنے یار کی محبت سارا کچھ قبول ہے. سبحان اللہ. بہرحال پھر دوسرا دن قرآن پاک 47 دن میں، پھر تیسرا قرآن پاک 2018 میں قلم اٹھائی. قلم اٹھانے کے بعد جب اٹھائی قلم لکھنے لگے، لکھتے لکھتے صرف 29 دن کی کم مدت میں جب قرآن پاک مکمل کر گئے. سبحان اللہ. اور حضرت صحیح سے فرماتے رہتے پتہ مکمل کب کیا؟ 12 ربیع الاول کا وقت تھا. بالکل میں اپنی گھڑی پر دیکھ رہا تھا، اللہ کی قسم 7 بجے تھے. حضرت والناس کی سین تحریر فرمائی اور 29 دن میں اس لیے لکھا 28 دن میں تھا. ایک دن جنازے میں چلے گئے تھے اور پھر فرمایا کہ تاکہ میرا یہ کام 12 ربیع الاول کو پورا ہو، پھر ایک دن اس لیے زیادہ رکھا ورنہ 28 دن کو مکمل ہو گیا تھا. جب مکمل کر لیا نا تو دل نے چاہا کہ مولانا عبدالقیوم کتنی اچھی بات ہوگی اگر یہی قرآن پاک تم یہاں سے قدم قدم چل کر اپنے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں لے کر پیش کرو گے. جب دل نے یہ چاہا فوراً آ کے منسٹری میں ایک درخواست لگائی، کہہ رہے مجھے اجازت دی جائے میں اپنے سرکار کی بارگاہ میں قدم قدم چل کے چلنا چاہتا ہوں. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے انسان نہیں، انسان و انسان ہے یہ. اعلیٰ حضرت نے بریلی سے فرمایا، مولانا عبدالقیوم اشرفی نے اسی پر عمل کر کے دنیا کو یہ پیغام دیتے 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 گزر رہے ہیں. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ. قرآن کو بتاتا ہے ایمان میں ایمان، یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو بہرحال حضرت نے وہ کارنامہ تحریر فرما کے اس کے بعد ایک 27 دن میں کہاں لکھا، بس اس بات کو پورا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں. کشمیر بانڈی پورا آپ نے یہ نیوز سنی ہوگی، کشمیر کروڑ شاہد عمران صاحب کی طرف سے حضرت باجی امتیاز صاحب قبلہ، کیونکہ ان کی اور حضرت کی بڑی محبتیں ہیں. سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ جب ایک بار ان کو کچھ وظائف دکھایا حضرت نے کہ وظائف کرو، کیونکہ وہ میاں محمد کہہ دینا ولی اللہ دے پانڈا پر دے پاند خیر حضور. جوانوں کو یہ پیغام رہے گا ولی اللہ دے پانڈا پر دے پاند خیر حضور. جے کر پیالہ صاف ہاندہ پر کر دے باجی امتیاز صاحب قبلہ نے کہا مولانا عبدالقیوم تحریر بڑی اچھی ہے، قرآن لکھو. سبحان اللہ. تو حضرت کہنے لگے حضرت مسئلہ یہ ہے کہ جب لکھتا ہوں میرے ہاتھ میں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے، لکھ نہیں سکتا. تاریخی جملہ تھا. کہنے لگے عبدالقیوم صاحب قرآن پاک لکھو، تیری قلم ایسی چلے گی ایسی آج تک کسی کی نہیں چلی ہو. بانڈی پورا پر اپنے دولت خانے پر باجی امتیاز صاحب قبلہ نے فرمایا
کہا کہ میری سات نسلیں تیرے ساتھ ہیں، میرا بابا نور جمال ولی تیرے سرکار ساتھ ہے، سرکار کوٹلی تیرے ساتھ ہے، سارے ولی نبی کے شہزادے سادات کی نگاہیں تیرے ساتھ ہے، ان کی دعاؤں کا سہارا تیرے ساتھ ہے، تو قلم اٹھا ایسی چلے گی آج تک ایسی کسی کی نہیں چلی ہوگی۔ تو بہرحال باجی امتیاز صاحب قبلہ کے جب والد مرحوم باجی نظام الدین پردہ کر گئے دنیا فانی سے، تو حضرت ہم جنازے میں تو نہ پہنچ پائے، 5 دن پہنچے۔ حضرت نے کہا مجھے باجی صاحب جانے نہیں دیں گے، گھر سے کلمے بھی لے لیے، اوراق بھی لے لیے اور قلم مارکر بھی لے لے۔ جب وہاں پہنچے تو باجی امتیاز صاحب کہنے لگے ایک مولوی عبدالقیوم کو 40 دن تک اجازت نہیں ہے، باقی جو آئے جا سکتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا چلو بیٹھ کے قرآن لکھتے ہیں۔ باجی صاحب سے کہنے لگے 40 سے پہلے ہو جائے، باجی امتیاز نے کہا 40 سے 4 دن پہلے ہی ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ تو 27 دن میں مکمل ہو گیا۔ جب کشمیر کروڑ کا میڈیا والا شاہد عمران آیا، کہنے لگا میری مانتا اب لکھ سکتے 40 سے 27 دن میں، یہ مانتا ہی نہیں۔ تو کہا کیسے مانو گے؟ کہا میرے سامنے لکھو۔ تو صرف 3 منٹ میں حضرت نے اتنے بڑے پیج پر آیت الکرسی میں لکھی، اس کا نام بھی لکھا، اپنے ایڈریس لکھ کر جب 3 منٹ میں اس کو پیش کیا، وہ کہنے لگا میں مان گیا یار 27 سے بھی جلدی لکھا ہوگا، کیونکہ اے گل وچ کچھ اور ہے، اے گل وچ کچھ اور ہے۔ تو میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضور میں ہمارے قوم ملت مجاہد سنت حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری سید محمد نورانی شاہ صاحب بخاری قبلہ، اور خاص کر ہمارے عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی محمد فرید احمد مصباحی صاحب قبلہ۔ حضرت قبلہ نے جب سنا کہ حضرت اس علاقے میں آئے ہیں تو ان کی محبت میں چل کر آئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سادات کے صدقے سے بھائی محترم کے اس سفر کو اللہ آسان عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ انشاءاللہ پنجاب والوں نے اتنی محبتوں سے حضرت کو نوازا ہے، جب در مصطفیٰ پر پہنچیں گے مجھے یقین کامل وثوق اکمل ہے ضرور حضرت آپ کے لیے وہاں دعائیں بھی کریں گے، اور آپ کے یہ چہرے حضرت کو وہاں یاد آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، زندہ رہو شان سے ہر شخص تمہارا احترام کرے، اور مرب شان سے کہ دشمن تمہارے قبر کو سلام کرے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے علماء کرام، خاص کر یہ ہمارے دینی رہنما، یہ ہمارے اس قافلے کے رہنما حضرت علامہ سید محمد نورانی بخاری، حضرت علامہ مفتی سید محمد فرید صاحب قبلہ، سید نورانی گیلانی صاحب قبلہ آپ کو قرآن پاک کا دیدار کروائیں گے۔ آئیے قرآن پاک کھولنے سے پہلے ایک نعرہ ہو جائے، حضرت کس کارنامے کا استقبال ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسافر مدینہ، سفر مدینہ۔ نا 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 بیٹھے رہے سفر بیٹھ بیٹھ بیٹھ